اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وقد افلح المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ابو طالب کی ولادت باسعادت بہت بہت آپ حضرات کو مبارک ہو. صحت سلامتی میں رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، محبت اہل بیت کے دامن میں رہیں. تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے اللہ آپ کو محفوظ، سالم اور محفوظ رکھے. عزیزان محترم، گفتگو جاری و ساری ہے کامیاب زندگی اور کامیابی دونوں جہاں کی، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی دونوں کامیابی کن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس ضمن میں ایک زینہ آپ حضرات کی خدمت گزارش ہے. جو پچھلی لنک سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے ذریعے انسان کامیاب ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ناکام بنا دیتی ہے اور کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو پرسکون، بالکل ذرہ برابر نہ نزلہ نہ زکام نہ کوئی تکلیف نہ کوئی درد نہ کوئی ہم نہ کوئی غم، کچھ بھی نہ ہو تو کامیاب ہے. نہیں، کامیاب قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. تو مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امتحانات رکھے. مومن پر 5 سختیاں تو ہوتی ہی ہیں اور مومن ہی کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون، مومن بہت جلدی کامیاب ہونے والے ہیں. ہر عالم میں مومن کامیاب ہوگا. کامیابی دنیا کی آخرت دونوں کی کامیابی. کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمیں نظر آئے. کامیابی وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے، جو اللہ بہتر جانے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں جانتا ہے کہ کس عالم میں ہمیں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، وہ جانتا ہے. مومن پر 5 سختیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور وہ کامیابی کی سند ہے کہ انسان کامیاب رہے. منافق اس کا دشمن ہوتا ہے، یہ پہلی سختی. جس کا معلوم نہیں کہ ظاہر اور باطن کیا ہے، بائی فیس کیا ہے، بائی ہارٹ کیا ہے. ایسے دشمن ہوتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، ان کی باتیں یہاں لا رہا ہے تو ہماری بھی باتیں وہاں لے کے جا رہا ہے. یہ معلوم نہیں کہ ہمارا دوست ہے، دشمن ہے. تو ایسے تو مومن کے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں ہم ہزاروں. تو مومن کی یہ سختیاں ہوں گی کہ اس کے ساتھ منافق دشمنی کرے گا. نفس اسے بری خواہشات کی طرف جھگڑتی رہتی ہے کہ لوگ تو اچھے عالم میں رہ رہے ہیں، کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، وہ یہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، اور وہ ویسا ہے اور وہ ویسا ہے. تو ہر عالم میں ہماری نفس خواہشات کی طرف، اچھا کھانا، اچھا پہننے، اچھا بولنے، اچھا سننے کے. اور وہ تو غیبت نہیں منع کر رہے ہیں، ارے وہ تو اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں. ہمیشہ برائی کی طرف اسکاتا رہتا ہے. یہ جھگڑے اندر چلتے رہتے ہیں، کسی اور کے نہیں، مومن کے. اس لیے کہ ساری محنت جو ہے وہ شیطان مومن کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کام ہی نہیں ہے. جب جناب نوح اس دنیا میں کشتی لے کر پار ہو گئے تو کہا کہ تم نے بڑا ہمارے اوپر احسان کر دیا. شیطان نے کہا کہ احسان کر دیا، اب ہم کس کو بہکائیں، ہم تو بالکل فرصت میں، لہذا ہم کو تمہیں سنانے آئے. تو مومن کے لیے جو ہے وہ مصیبت اور پریشانیاں، دکھ درد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ منافق اس کا دشمن ہوتا ہے، کافر اس سے لڑتا رہتا ہے، اس کا نفس اس سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، اور شیطان ہر وقت اس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو یہ خاص طریقے سے یہ 5 دشمن، 5 سختیاں تو مومن کے ساتھ تو ہمیشہ رہتی ہیں. منافقین کی، کافروں کی، نفس کی، شیطان کے گمراہ کرنے کی کوشش لگی رہتی ہے، اور اس سے حسد کیا جاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو کسی سے حسد نہیں کرتا، جلسی نہیں کرتا، لیکن اس سے حسد کیا جاتا ہے.
تو یہ 5 سختیاں تو مومن کی ہوتی ہے، اور ان سختیوں کو برداشت کر لینا یقیناً انسان کامیاب ہے اور ہر عالم میں کامیاب ہے۔ منافقوں سے بھی انسان دیکھے کہ مقابلہ کرتا رہے۔ اسلام میں منافقین تھے، اور آج تک کتنے منافقین کافرین ہیں جو گھس بیٹھیا ہیں اسلام میں، اور معاذ اللہ جناب ابو طالب کو برا بھلا کہتے ہیں اور خود بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ کافر سے انسان مومن ہمیشہ لڑتا رہتا، کفر، انکار سے، خرابیوں سے، لاپرواہیوں سے، توحید نہ ماننے، امامت کو نہ اقرار کرنے، قرآن کو نہ ماننے، ان تمام کافروں سے مقابلہ مومن کرتا رہتا ہے اور اس میں کامیاب رہتا ہے، اس لیے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوا، قرآن کہتا ہے۔ شیطان ہر وقت اس کے گمراہی میں لگتا ہے، شیطان ہار جاتا ہے، تیرے نیک اور خالص بندے کو میں نہیں بہکا سکتا، شیطان نے کہا، اس لیے کہ وہ مومن سے حسد کیا جائے گا۔ حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ مومن ہوگا تو اس کے اندر حسد اور جلسی نہیں ہوگی، اس سے لوگ حسد کریں گے۔ یہ کنز الاموال جلد نمبر 1 ہے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان اس پر دیکھ لے تو یقیناً واویلا چھوڑ دے گا، اور یہ کامیابی کا زینہ سمجھے گا کہ ہمارے بارے میں منافق ہیں، کافر ہیں، شیطان لگا ہوا ہے اور حسد کرنے والے ہیں، ہمارا نفس ہمارے خلاف ہے، سب کچھ لڑ کے ہمیں آگے کامیاب ہونا ہے۔ ہر وقت جد و جہد اور لڑائی مومن کی جاری اور ساری رہتی ہے، کبھی حسد کرنے والے، جلسی کرنے والے، کبھی شیطان، کبھی نفس، کبھی کافر، کبھی منافق۔ اس سے انسان آزاد تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومن کے لیے خلاف یہی ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ایمان بچائے رہتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے جن کو قتل کیا گیا، آروں سے چیرا گیا، جس سے لکڑی چیری جاتی ہے، ان پر زمین تنگ کر دی گئی، ان کے جینے نہیں دیا گیا، نکال دیا گیا، رسول کو مکے سے نکال دیا گیا، اس سے بڑی سختی کیا ہے؟ کتنے اولاد رسول اور گھرانے کو قتل کر دیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے آرے سے جو ہے چیر دیا گیا، مگر وہ سچے دین سے نہیں ہٹے، کسی عالم میں دین سے نہیں ہٹے۔ مومن کون ہے؟ کامیاب اسی میں ہے کہ لاکھ تم محنت کر لو، قتل کرو گے، غارت کرو گے، محنت کرو گے، ہمارے خلاف آواز بلند کرو گے، ہمیں رسوا ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن ہم کامیابی کے زینے سے نہیں ہٹنے والے ہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھتا جاتا ہے مومن کا۔ تو تم صرف زمانے کی مصیبت پر صبر کرو گے، تم بھی انہی لوگوں میں ثواب پاؤ گے، کامیاب رہو گے، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں نے جو ہے وہ زحمتیں، تکلیفیں برداشت کی اور کامیاب ہو گئے، اسی طرح اگر تم مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں پہ صبر کرنے لگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کے لیے بہت سے زینے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں مختصر وقت میں بہت کچھ کہنا ہوتا ہے، ورنہ اسی میں ایک آدمی کوئی بیان کرنے والا ہوتا تو ایک بات کو ایک واقعے کے ساتھ پورا کر دیتا، لیکن ہمیں جانتے ہیں آپ کے یہ عقل فہم پہ ہمیں بھروسہ ہے، اور بڑی اچھی طریقے سے آپ اسے درک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سماع فرما رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام سے پوچھا گیا کیا خدا مومن کی مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے؟ مومن کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ کیا مومن کامیاب ہے؟ کیا مومن کو مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا مومن کے سوا کون ہے ان بلاؤں میں مبتلا ہوا؟ مومن کے علاوہ کون امتحان دینے کے لائق ہے؟ مومن کے علاوہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ کون اس طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ اس کا ایمان تو نہیں جا رہا ہے؟ مومن کے علاوہ کسی اور کا امتحان آ گیا ہی نہیں۔ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یا ان کے گناہوں کا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن مشکلات، پریشانیاں حاصل کر کے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خرابیاں، بیماریاں، مصیبتیں آنے کے بعد وہ پاک، صاف، کلین ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے۔ وہاں جائے گا تو اس کے نام عمل میں کوئی غلطی خطا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایک چھینک بھی آ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ البتہ مومن خودکشی نہ کرے، ہر عالم میں مومن کے لیے مشکلات، پریشانیاں اس کے امتحان کا ذریعہ ہے، جب تک وہ سوسائڈ نہ کرے۔ بہت بری بیماری، ناکامی کی انتہا ہے، گری ہوئی ناکامی، کہ جہاں انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دے، چاہے وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مروا ڈالے ابارشن کرا کے، یا اس طریقے کے جو ہے وہ قتل عمد انسان یا خود اپنے آپ کو قتل کر لے، تو یہ تو ناکامی ہے، یہ تو مشکلات سے لڑنا نہیں۔
امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر عالم میں انسان کامیاب ہوگا اور کامیاب اس کی زندگی ہے. ورنہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے 3 چیزیں نہ ہوتی تو وہ کسی کے سامنے سر ہی نہیں جھکاتا. اس سے بڑا شہنشاہ بادشاہ اور اس سے بڑا جو ہے کون ہوتا تکبر کرنے والا. 3 چیزوں کی وجہ سے انسان جھکتا ہے، یعنی کامیابی، بیماریوں میں کامیابی، موت میں کامیابی، فقیری، اور پھر اس کو جلد ثواب ملتا ہے. اگر انسان بیمار ہے تو جھکتا ہے کسی کے سامنے، کبھی ڈاکٹر کے سامنے، کبھی عالم کے سامنے، کبھی طبیب کے سامنے جھکتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا ہے، دعا تسبیح پڑھتا ہے، میں معصومین سے وسیلہ بناتا ہے. موت کا ڈر ہے، لہٰذا جو ہے وہ ریلیشن شپ اور جو ہے اچھائیاں اور یہاں سب کچھ وہ دیکھتا رہتا ہے. موت کا ڈر نہیں ہو تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. فقیری کا ڈر ہوتا ہے لہٰذا جھکتا ہے، یہ دعا پڑھو، یہ اعمال بجا لاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو جلدی ثواب مل جاتا ہے. خدا اپنے بندوں کو ان کے کاموں کے ذریعے امتحان لیتا ہے، کبھی ان کے پھل، کبھی آمدنی، کبھی اپنی برکتوں کو روک لینا، کبھی رزق میں کمی کر دینا، وہ گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت کی طرف، کبھی بیماری، کبھی تکلیف، کبھی جو ہے ہوتے ہوتے کام رک جانا، گناہوں کرنا چھوڑ دینا. نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت کا حاصل نہیں کر سکتا. یہ سب مومن کے لیے امتحانات ہیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا خدا ہمارے دوستوں کے گناہوں ان کی سختیوں کے بدلے میں مٹا دیتا ہے، جسے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی عبادت قبول ہو جائے اور وہ عظیم اجر کے مستحق ہو جائیں. امیر المومنین نے فرمایا خدا اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جس کو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دے چکی ہو. یہ بیماریاں اس کی سزا ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تکلیفیں اس کی سزا ہو اور وہ کامیاب ہو، تو اس کے بعد پھر آخرت میں دوبارہ سزا اللہ نہیں دیتا. جب یہاں دکھ درد ہو جاتا ہے تو آخرت کی سزا، اور آخرت کی سزا بہت بھیانک ہوتی ہے. اس میں اگر انسان کو نجات مل جائے تو کامیاب. یہ بات خدا کی کریمی کے خلاف ہے کہ یہاں سزا دینے کے بعد بھی وہاں سزا دے. لہذا ہر عالم میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مشکلات رکھی ہے، کہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کا بدلہ نہ ہو، ورنہ امتحان ہے، یا جو ہے ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے ہے، تو ہمارے لیے بہتر ہے. کامیابی اسی میں ہے کہ انسان سوچے کہ ہمارے گناہوں کا بدلہ تو نہیں ہے کسی دنیا میں ہم گمراہ ہو رہے ہیں، یا یہ سوچے کہ ہاں ہماری غلطیاں تھیں، اس کو دھلنے کے لیے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہمیں کامیابی کا ایک زینہ مل رہا ہے، تو انسان کامیاب ہو جائے گا. خدا کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جن کی جان مال میں خدا کا حصہ نہ ہو. مال سے بھی امتحان لے گا، جان سے بھی امتحان لے گا، وقت اور حالات کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے امتحان لے گا، تو وہ خدا کا ہے. اور اللہ نے اگر آزاد کر دیا تو شیطان اسے گرفتار کر لے گا. یعنی جان مال سے خدا جس کا امتحان نہ لے، یا جو شخص اپنی جان، محنت اور مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اس میں کوئی بھی اللہ کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگا. خدا نے دولت مند امیر بھی بنائے ہیں، غریب بھی بنائے. اس طرح کافروں میں امیر بھی بنائے، فقیر بھی بنائے، تاکہ ان کا امتحان لے. اگر خدا سارے مومنوں کو فقیر اور سارے کافروں کو امیر بنا دیتا تو کوئی شخص ایمان نہ لاتا. اب امیر فقیر بنا کر، امیر کا امتحان شکر ہے سے اور فقیر کا امتحان صبر سے ہوتا ہے. امیر کو دولت دیتا ہے تاکہ وہ شکر کرے، لوگوں کو بانٹے. غریب کو فقیر بنائے رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر صبر رہے، اس کو صلہ ملتا رہے اور کامیاب رہے. تم سچے مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آسانیوں اور نعمتوں کو مصیبت نہ سمجھو. کبھی کبھی آسانیاں بھی مصیبت ہوتی ہیں. یہ دعا مانگا، یہ سن لیا، کہیں ہو سکتا ہے اللہ آزاد تو نہیں کر رہا، اس کو جلدی دے کے بھگاتا جسے اپنے دربار میں پسند نہیں کرتا. جسے پسند کرتا وہ سوچتا ہے بار بار میرا بندہ مانگے.
کیونکہ امتحان کے وقت صبر کرنے سے زیادہ امیر مومن آسانیاں اور رحمتوں میں خدا کو یاد رکھتا ہے اور خدا سے غافل نہیں رہتا۔ دنیا کی تکلیف آخرت میں رحمت اور نعمت بن جاتی ہے اور دنیا کی آسانیاں آخرت میں مصیبت بن جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی امتحان اور مصیبت ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی طرف سے کوئی نعمت نہ ہو اور وہ نعمت اس مصیبت کو گھیرے ہوتی ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ضمن میں بہت سی باتیں ہیں کہ مومن کب کامیاب ہوتا ہے۔ مومن کے مشکلات زحمات اس کی کامیابی کی سند ہے۔ جب دیکھو کہ خدا مسلسل بار بار تمہارے امتحان کے لیے مصیبتیں بھیج رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ تم کو مومن مان تو رہا ہے، ورنہ سب کا امتحان بھی نہیں لیتا۔ اسی لیے تمہارے امتحان لے رہا ہے، تمہیں مومن جان رہا ہے، تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہارا ساری گندگی کثافت جو ہے وہ سب دھل جائے اور صحیح پاک صاف ہو کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جاؤ۔ لیکن جب مسلسل نعمتیں ملیں تو ہوشیار ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کیا وہ انہوں نے فوراً کہا فوراً مل گیا، یہ سوچا اور مل گیا، ان کے لیے دعا کی اور قبول ہو گیا۔ کہا ہوشیار ہو جاؤ، کہیں خدا تم کو امتحان لینے کے قابل ہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا، تمہیں امتحان لینے کے قابل ہی نہیں مان رہا ہے، اس لیے جو بھی مانگو تمہیں دنیا کے حساب سے دیتا جا رہا ہے۔ لیکن تمہارے اندر نقص و عیب ہوتا اور تم سے محبت کرتا کہ اس کا ایمان بچا رہے تو تھوڑی تھوڑی زحمتیں تکلیفوں کے ذریعے وہ گناہوں کو دھل دیتا اور تمہیں ہمیشہ کامیاب رکھتا۔ امیر المومنین غر الحکم میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، مصیبتیں اصل میں خدا کا عطیہ ہے، تحفہ ہے، فقر و فاقہ خدا کا خزانہ ہے۔ امام جعفر صادق۔ یہ الگ بات ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس تو کھانا پینا ہے، عیش آرام ہے، ہم فقیر کیسے ہیں۔ نہیں، جب وہاں کی دولت دیکھو گے آخرت کی تو یہ ہم فقیر۔ امیر المومنین سے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ جب ان کی سزائیں وہاں دیکھیں گے کافر لوگ تو یہ سوچیں گے ہاں جنت ہی میں تھے دنیا، اور مومن وہاں کا خزانہ اور آرام عیش آرام دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ ہم تو قید خانے میں پڑے ہوئے تھے، اب ہماری زندگی آسان ہو گئی۔ خدا اس طریقے سے مومن کو مصیبت میں آزماتا ہے جس طرح گھر والے اپنے بزرگ کی طرح طرح کے کھانے کھلانا چاہتے ہیں، اپنے بزرگ کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں کہ اپنا بزرگ ہے جو اس کی پسند ہے، جو اس کی چائز ہے، اس کو دیتے جاتی۔ اسی طرح اللہ بھی مومن کو مصیبتوں میں آزماتا ہے، الگ الگ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا کرتا ہے، آزماتا رہتا ہے کہ یہ میرا ہے یا نہیں، یہ کسی اور کا تو نہیں ہے، اور یہ واویلا اور فریاد کر کے میرے علاوہ کہیں اور بھاگ تو نہیں جائے گا۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو کامیاب۔ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتیں مومن کا امتحان ہے، جو اصل میں مومن کے لیے خدا کی مہربانی ہے، کیونکہ اس کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا ایمان کے درست ہونے کی علامت ہے۔ امام جعفر صادق بہار الانوار 66-7۔ خدا نے آدم سے آخری نبی تک کسی نبی کے اس وقت تک تعریف نہیں کی جب تک اس کو آزما نہیں لے۔ ہر نبی کا امتحان لیا، آزمایا، اس نے خدا کی غلامی کا حق ادا نہ کر دیا، اس میں خدا کی مہربانی کی ابتدا نہیں۔ امتحانوں اور بلاؤں سے ہوتی ہے کہ وہ غلامی کو کس طریقے سے نہیں بلکہ امتحانات کے ذریعے، مہربانیوں کے ذریعے اپنی زندگی کو کارآمد بناتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا جاتا۔ امیر المومنین فرمایا خود زمین پر خدا کے خاص بندے رہتے ہیں، اس لیے جب کوئی مشکل وقت مصیبت اترتی ہے تو انہیں طرف خاص بندوں کی طرف جاتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت مومن پر 40 راتیں نہیں گزرتی کہ اس کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جو اس کی غمگین کر دیتا ہے، تاکہ وہ سبق سیکھتا رہے، اجر پاتا رہے۔ کوئی 40 دن نہیں گزرتا جب تک کوئی مصیبت اس کے پاس نہ آ جائے۔ جب خدا کسی کو فائدہ چاہتا ہے تو اس کے گناہ کرتے ہی اس کو سزا بھی دے دیتا ہے،
پہلی مرتبہ غلطی کی اور پکڑے گئے، نہیں، سزا دے دیتا ہے تاکہ، اور استغفار کی دولت دے دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، یعنی خدا اسے معافیاں مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جب کسی کی بھلائی نہیں چاہتا تو گناہ کے بعد اس کو نعمت مل جاتی ہے اور اس کو دیتا جاتا ہے کہ اس کی بھلائی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ خدا سے معافیاں مانگنے بھول جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم انہیں ڈھیل پہ ڈھیل دیتے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ان کو خدا سے معافیاں مانگنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو گناہ کے باوجود نعمتیں ملتی جا رہی ہیں اور وہ خدا کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب وہ ہے کہ جو یہاں سے دھل کر جائے، اپنے آپ کو غلطیاں اور کوتاہیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، سب کچھ سے اپنے اعمال کو اچھا صاف ستھرا کر لے اور خدا کی بارگاہ میں اچھی طرح سے مومن بن کر جائے، تو وہ کامیاب ہوگا یہاں بھی وہاں بھی۔ اور مومن کو اس لائق اللہ نے جانا کہ دونوں جہانوں سے کامیاب ہو۔ یہ کامیابی ہمارے ترازو پہ نہیں ہے کہ اس کی تکلیفوں کو دیکھ کے ہم سمجھیں یہ ناکام ہے۔ یہ خدا کی منزل سے دیکھنا چاہیے کہ امتحان بھی مومن ہی کا لیتا ہے، زحمتیں تکلیفیں دے کر اسے اپنا قریب بنا دیتا ہے، اس کی لائف میں اپنا حصہ اور پارٹ اور شراکت قرار دیتا ہے، شیئر رکھتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو فرمائے، ہر مشکل پریشانیوں پہ واویلا سے، فریاد سے بچائے رکھے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا اور آخرت ہر طریقے سے ہماری زندگی آباد و شاد ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔